اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا سوال جو ہے وہ ایک چیک کے حوالے سے ہے، ٹیکنیکل بات ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، شاید آپ لوگوں کے کام آ سکے۔ ایشو یہ ہے اس کے اندر جو معاملہ ہے، جو کسی نے مجھ سے شیئر کیا ہے، جو ہم نے معاملہ کرنا بھی ہے، اس میں سوال یہ ہے، اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ آپ کو چیک کے حوالے سے میں ایک جنرل انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں معاملہ، کہ جب بھی کوئی آپ کو بندہ ظاہر ہے چیک دیتا ہے تو چیک آپ بینک میں پیش کرتے ہیں، ڈس آنر ہو جاتا ہے، تو آپ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو چیک ڈس آنر ہونا ہے اس کے لیے سیشن کورٹ کے اندر جو ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، آپ اس کے پاس آرڈر 37 ضابطہ دیوانی کے تحت دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ اس بندے نے میرے اتنے پیسے دینے، چیک میرا ڈس آنر ہو گیا ہے، تو اس نے رقم نہیں دی تو مجھے رقم دلوائی جائے۔ یہ سپیڈی سوٹ ہوتا ہے، جب آپ سمری سوٹ کہلاتا ہے، تو جب آپ سیشن کورٹ میں ڈسٹرکٹ جج کے پاس دائر کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ کافی جلدی ہو جاتا ہے چیک کا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کے پاس جو چیک ہوتا ہے، اس بندے نے فرض کر لیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے کا چیک تھا آپ کے پاس، اب اس نے جب ڈس آنر ہو گیا تو بعد میں کہیں اس نے آپ کو 2 لاکھ روپے دے دیے، آپ نے 2 لاکھ روپے دے دیے، لیکن 10 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اب کل کو وہ بقایا رقم آپ کو نہیں دے رہا، چیک ڈس آنر بھی ہو چکا ہے اور آپ کو بقایا رقم نہیں دے رہا، تو اگر آپ عدالت میں جا کر سیشن کورٹ میں سمری سوٹ فائل کریں گے کہ جی اس نے میرے 10 لاکھ روپے دینے تھے اور چیک ڈس آنر ہو گیا، مجھے دلوائے جائیں، تو اس میں ایک تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے کا مسئلہ آپ کو چھپانا پڑے گا اور آپ کو حلف کے اوپر جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، تو وہ بھی ایک گناہ کی شکل ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ اس چیک کی اب وہ حیثیت ختم ہو رہی ہے کیونکہ اس میں جزوی پیمنٹ ہو چکی ہے، اب آپ نے اس چیک میں سے 2 لاکھ روپے وصول کر لیے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو سیشن کورٹ کے اندر سمری سوٹ کرنے کے بجائے آپ کو عدالت دیوانی جو ہے، سول جج جو ہے، اس کے پاس آپ کو اپنا ریکوری کا دعویٰ کرنا پڑے گا، جس میں یہی آپ کا موقف ہوگا کہ 10 لاکھ روپے کا چیک تھا، 2 لاکھ روپے اس نے دے دیے تھے مجھے اور بقایا رقم نہیں دی ہے اس نے، تو لہٰذا میرے 8 لاکھ روپے بھی دلوائے جائیں۔ تو آپ وہ ایک دیوانی دعویٰ جو ہے سول کورٹ میں کریں گے، اس کا پروسیجر ذرا لمبا ہوتا ہے، وہ طوالت بھی اختیار کرتا ہے، تو وہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں۔ ایک تو ہو گئی یہ والی بات۔ تیسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ظاہر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی تو کل کام آ سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا چیک ہے کسی کا، اس نے رقم دینی ہے اس کی، تو وہ 2 لاکھ روپے جب آپ کو دیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت جو ہے اس سے 2 لاکھ روپے اس سے لے لیں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ اسی ٹائم طے کریں کہ 2 لاکھ روپے بھی لے لیں اور اسے کہیں گے بھائی یہ 10 لاکھ روپے کا جو چیک ہے یہ واپس لے لو اور 8 لاکھ روپے والا چیک مجھے دے دو جس ڈیٹ کا آپ نے مجھے دینا ہے۔ تو وہ اس وقت جو ہے آپ کو وہ 2 لاکھ روپے اس نے ادا کر دیے، تو وہ اپنا 10 لاکھ کا چیک واپس لے کے آپ کو 8 لاکھ کا چیک وہ دے دے گا۔ اب وہ آپ کے پاس 8 لاکھ کا چیک جو ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے 8 لاکھ روپے کی تو مکمل ادائیگی کرنی ہے نا، جو ادا ہو گئے وہ تو چیک واپس چلا گیا، بقایا کا چیک آپ کے پاس ہے۔ کل کو اگر وہ پھر ڈس آنر ہو جاتا ہے آپ کا 8 لاکھ روپے والا چیک، تو آپ جو ہے آپ کے پاس چونکہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ پورے کا پورا چیک ہے، 8 لاکھ روپے لینے ہیں، تو پھر آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جو ہے سیشن کورٹ جو ہوتی ہے، آپ اس کے اندر آرڈر 37 ضابطہ دیوانی کے تحت سمری سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اپنا جب آپ دعویٰ دائر کریں گے تو وہ جلدی فیصلہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے رقم بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی لیے جب بھی کبھی چیک میں سے آپ کسی سے رقم کی کچھ رقم لے لیں تو اپنا وہ والا چیک دے کر اسے دوسرا چیک لے لیں جو فل پیمنٹ کا ہو، جو ساری رقم لینی ہو، تاکہ آپ کو کسی بھی موقع اوپر کسی بھی جگہ جھوٹا حلف نہ دینا پڑے، ورنہ بے شمار لوگ ہیں وہ چیک ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ رقم اس نے دے دی ہوتی ہے، بقایا رقم دینی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر مجبوراً عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہ پوری چیک کی جو رقم ہوتی ہے وہی کلیم کرتے ہیں، اسی پہ حلف اٹھاتے ہیں، تو اس قسم کی بہت سارے وہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، غلط غیر قانونی بھی ہے یہ اور گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا جب بھی آپ کسی سے اپنے چیک کی مد میں سے کوئی رقم وصول کریں تو وہ چیک واپس کر کے بقایا رقم کا چیک لے لیں، تاکہ مکمل صورت میں باقی بھی ہو اور کل کو آپ اس کے خلاف پرچہ بھی کٹوا سکیں، فوجداری کارروائی بھی ہو سکے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو کہ میں نے کہا میں آپ کو بیان کر دوں، جو شاید آپ کے ٹائم کسی وقت آپ کے کام آ سکے۔ السلام علیکم۔